بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير المعين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل في الاشتغال. لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم، فتارة لتردده بين المتباينين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيتين، فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا إلى آخره. الحمدللہ اصول عملیہ میں سے جو ہے 2 مکمل ہو گئے ہیں، آج تیسری پڑھ رہے ہیں. اسے اصالۃ الاشتغال یا اصالۃ الاحتیاط سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ اصالۃ الاشتغال کب جاری ہوتی ہے، اس کا مورد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہمیں تکلیف کا علم ہو. کس کا؟ تکلیف کا علم ہو، لیکن اس کے متعلق میں شک ہو کہ اس کا متعلق کیا ہے. اب تکلیف کا علم ہو، تھوڑا فرق ہے شیخ انصاری اور آغا خود کے درمیان. آغا شیخ انصاری کہہ رہے ہیں کہ تکلیف کا علم ہو یعنی نوع تکلیف کا علم ہو. مثلا وجوب ایک نوع ہے اور اس کی آگے کیا ہیں، صنفیں ہیں. یہ واجب فلاں، تخیری ہے، تعینی ہے، فلاں، یہ ساری اس کی وہ ٹھیک صنف ہیں. لیکن آگا خود تھوڑا ارتقا کرتے ہیں، کہتے کہ ولو ہمیں تکلیف کا علم ہو جن سے تکلیف کا، جسے ہم الزام کہتے ہیں، فقط الزام، تو اس کا علم ہو، پھر بھی ہم کیا ہیں، بحث کو مطرح کریں گے. تو چاہے جن سے تکلیف کا علم ہو جس طرح آغا خون کہہ رہے ہیں، یا نوع تکلیف کا علم ہو واجب کا یا حرام کا، لیکن متعلق کیا ان کا مردد ہو رہا ہے. یہ تھوڑا اختلاف تھا. ٹھیک، تو یہاں متعلق جو ہوگا وہ یا تو متباین ہوگا یا اقل و اکثر میں مردد ہوگا. پھر اقل و اکثر کی 2 قسمیں بناتے ہیں. آخر نے ایک ذکر کی، ایک کو ترک کیا ہے، لیکن ہم ترتن للباب اس کو ذکر کرتے ہیں لیکن تفصیل سے نہیں. متباینین یعنی ہر ایک کی ذات الگ ہے. مثلا مجھے پتا ہے کہ یوم الجمعہ مجھ پر نوع وجوب ہے، ایک وجوب ہے میرے ذمہ، لیکن اس کا متعلق آیا 4 رکعتی صلاۃ ہے ظہر یا 2 رکعت نماز ہے جمعہ، تو اس متعلق کا مجھے علم نہیں ہے. تو صلاۃ ظہر کی ماہیت مختلف ہے کس سے؟ صلاۃ جمعہ سے. یہ 2 الگ الگ کیا ہیں، وہ ذات ہے، دونوں میں کیا ہے، مغایرت اور مباینت پائی جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے مباینت، ٹھیک اس طرح ہے کہ بالکل کیا ہے، وہ ایک حقیقت سے الگ ہیں. مثلا مجھے
پتہ ہے کہ بس علم ہے کہ مجھ پر واجب ہے، لیکن واجب ہے صدقہ دینا یا واجب ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، کیونکہ اس نے فرض کیا تھا کہ ایک نظر کی ہوئی تھی، فلاں اگر مثلا کام ہو گیا تو میں ادا کروں گا واجب، لیکن اس میں شک ہو رہا ہے ابھی کہ میں کچھ صدقے کے لیے کہا ہوا تھا یا 2 رکعت نماز کہی ہوئی تھی. تو یہاں بھی تباین ہے، وہ الگ حقیقت ہے، یہ الگ کیا ہے حقیقت ہے. بہرحال اس کے مسادق آپ تلاش کر سکتے ہیں. یہ تو متباینین ہو گئی. اب ہے عقل و اکثر. عقل و اکثر کے 2 قسمیں، یا عقل و اکثر استقلالی ہوتے ہیں یا عقل و اکثر ارتباطی ہوتے ہیں. عقل و اکثر استقلالی، مثلا عام مثال دی جاتی ہے کہ مجھ پر فلاں شخص کا قرض ہے، ادا کرنا واجب ہے، لیکن وہ قرض کیا ہے، فرض کرتے 80,000 ہے یا 1,00,000 ہے. تو عقل و اکثر میں کیا ہے، تردد ہے. ٹھیک، تو اس میں کیا ہے کہ مثلا 80,000 ہے تو وہ عقل ہے، 1,00,000 ہے تو وہ اکثر ہے. ٹھیک، لیکن دونوں میں ارتباط کوئی نہیں ہے. یا عقل و اکثر ہے لیکن ارتباط ہے. ارتباط ہے یعنی ایک ہی ماہیت ہے، لیکن اس ماہیت میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ماہیت متشکل ہے، مترکب ہے 11 اجزاء سے، یا وہ ماہیت متشکل و مترکب ہے 10 اجزاء سے. تو مجھے یعنی ایک واجب کا ہے لیکن اس کے اجزاء کے بارے میں کیا ہے، شک ہے. تو اب یہ ارتباط ہے. ٹھیک ہے، اس ماہیت، کیونکہ الگ الگ ماہیت نہیں ہیں، ایک ہی ماہیت ہے، لیکن ارتباط ہے کہ مثلا آیا 10 اجزاء والی نماز ہے یا 11 اجزاء والی. ٹھیک، یہ ہو گئے مثلا اس کا خلاصہ. لیکن کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے عقل و اکثر استقلال، جو دین کی مثال دی تھی، وہ محل بحث سے کانہو خارج ہے. وہ کانہو اس وجہ سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو مسلم چیزیں کانہو آخر اس کو چھوڑ رہے، اس کو ذکر نہیں کر رہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم اگر 80,000 ادا کر دیا تو بقیہ جو 20,000 ہیں اس میں شک بدوی ہوتا ہے، تو پھر وہاں برات جاری کریں گے، لہٰذا اس کو ذکر نہیں کیا یہاں. بس 2 یعنی مقام سے بحث کریں گے، ایک متباینین اور ایک کیا ہے، عقل و اکثر ارتباطیتین. تو پہلا مقام ہے جب امر دائر ہو جائے بین المتباینین. ٹھیک، مثلا وہی ہے کہ مجھ پر وجوب کا علم ہے کہ میرے ذمہ وجوب ہے، لیکن وہ وجوب بصورت ظہر ہے نماز یا یوم الجمعہ والی جمعہ ہے. اب کیا کریں؟ تو ویسے تو شیخ انصاری نے ایک رسائل میں ترتیب دی ہوئی ہے کہ لمبی بحث کی ہوئی ہے، 12 اس کی کیا ہے تو صورتیں نکالتے ہیں، لیکن آگاہ خون کا اپنا ایک مزیت ہے اس کی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں کہ ہم طول دے کلام کو، جب مرکزی نقطہ ایک ہی بات ہے تو ہم طول دینے کی کوئی بات نہیں ہے. آگاہ شیخ انصاری آتے ہیں، وہ یوں بناتے ہیں کہ کیا مثلا دیکھتے ہیں کہ وہ فقدان نص ہے، اجمال نص ہے، تعارض نصین ہے، یا مثلا شبہ خارجیہ ہے. اس حوالے سے آتے ہیں تقریباً وہ 12 صورتیں بناتے ہیں، لیکن کوئی نوبت ان کی نہیں ہے. بہرحال امر دائر ہو جائے بین المتباینین، مجھے واجب کا پتہ ہے کہ میرے ذمے ایک واجب ہے، لیکن وہ ظہر نماز ہے یا جمعہ نماز. تو یہاں ہم ایک کلی بحث کریں گے. آگاہ ان کا تھوڑا سا تردد تھا بقیہ کچھ کتابوں میں، اور یہاں بھی جو قطع کی بحث ہے، اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا تو وہاں قطع کی بحث میں آگاہ ان کا یہ تھا کہ علم اجمالی تنجز تکلیف کے لیے مقتضی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی علت تام نہیں ہے،
جس طرح کے علم تفصیلی ہوتا ہے، علم تفصیلی کیا ہوتا ہے؟ تنجز کے لیے علت تامہ ہوتا ہے، لیکن علم اجمالی وہاں ذکر فرمایا کہ مقتضی ہے. مقتضی کے لیے اگر کوئی معنی نہیں ہوا تو وہ مقتضی عمل کرے گا، اگر معنی ہوا تو وہ عمل نہیں کرے گا. لیکن یہاں آخون اس باب سے نہیں آ رہے، وہ اس اقتضاء والی بات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علم تفصیلی ہو یا علم اجمالی ہو، ہم علم کی طرف نگاہ نہیں کریں گے. علم جس چیز سے تعلق رکھ رہا ہے، علم کا جو متعلق ہے، وجوب حرمت فلاں جو بھی چیز ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ انہو علم کی کوئی دخالت نہیں ہے. ہم اس متعلق کو دیکھیں گے، اس تکلیف کو دیکھیں گے کہ آیا تکلیف من جمیل جہات فعلیت میں ہے، تو وہاں علت تامہ ہے تنجز کے لیے. اگر تکلیف من جمیل جہات منجز نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ تنجز کے لیے علت تامہ نہیں ہے. لیکن یہاں تھوڑا ذکر کریں، تکلیف میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ بسا اوقات شروط عامہ ہوتی ہیں یا بسا اوقات شروط خاصہ ہوتی ہیں. جس طرح کے شروط عامہ میں سے ذکر کیا جاتا ہے کہ بلوغ، عقل کا ہونا، ٹھیک، قدرت کا ہونا، یہ شروط عامہ میں سے. اگر ان میں سے ایک بھی فاقد ہوئی تو تکلیف منجز نہیں ہوتی. وہاکذا کیا ہے؟ شروط خاصہ ہوتی ہیں. اگر مثلا اس مقدار پر مثلا ابل ہوئے یا اس مقدار پر مثلا بقرہ ہوئی یا جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، تو پھر وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ فعلیت میں آئے گی، متنجز ہوگی، وَإِلَّا منجز نہیں ہوگی. یا مثلا کہیں کہ استطاعت وغیرہ ہے تو حج کا جو وجوب ہے وہ منجز ہوگا، وَإِلَّا نہیں ہوگا. یہ شروط خاصہ ہیں. ٹھیک، یہاں کیا چیز آغا خون کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف من جمیع الجہات منجز ہونی چاہیے. آغا خون کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مختلف موارد ہوتے ہیں. بس اوقات موارد ہوتے ہیں دماغ، دم، خون انسانی کا مسئلہ ہے، فروج کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، تو یہ چیزیں حساس ہوتی ہیں. تو اگر ایسی چیزیں ہیں اور ہمیں ادلہ فقہیہ سے، کہاں سے؟ ادلہ فقہیہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں شارع قطعاً اس کے ترک پر راضی نہیں ہے، ولو چہ علم اجمالی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ادلہ قطعیہ و فقہیہ کہتے ہیں کہ شارع ترک پر راضی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں ولو علم اجمالی ہے لیکن تکلیف منجز ہے. ہم جو دو اطراف ہیں، تین ہیں، جتنے بھی ہم اس کو کیا کریں گے؟ انجام دیں گے. لیکن اگر ادلہ فقہیہ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کأنہ شارع نے مجال رکھی ہوئی ہے، اور یہ مسئلہ کوئی مثلاً فروج وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، مثلاً کسی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے یا اس طرح کے جو ہیں واجب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو فروج کا مسئلہ ہوتا ہے یا دماغ کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، نہیں. شارع کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو تردد ہے، کیا ہے، سرے سے ہاتھ اٹھا لو، نہیں ہے، کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر. تو ہم جائیں گے ادلہ فقہیہ کی طرف، تو وہ کس طرف نظارت ہے ان کی؟ آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ شارع اس کے ترک پر اصلاً راضی نہیں ہے، تو یہاں کہیں گے کہ یعنی یہ جو تکلیف ہے منجز ہے، جمیل جہہ سے وہ فعلیت میں ہے، اب شارع ترک پر راضی نہیں ہے. تو اس کے متعلق دو ہیں یا ایک ہیں یا تین ہیں، تو ہم تمام کو انجام دیں گے. اگر ایسی بات نہیں ہے، من جمیل جہات وہ تکلیف فعلیت میں نہیں ہے، عدل فقہیہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو وہاں رخصت ہے کہ بعض اطراف میں ہم کیا کریں گے؟
برات جاری کر سکتے ہیں۔ تو خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ سارا دار و مدار ہم دیکھیں گے کہ آیا اس تکلیف کی فعلیت ہے یا نہیں ہے، من جمیل جہاد فعلیت میں ہے یا نہیں ہے۔ اور جمیل جہاد سے فقط آپ یہ نہ لیں کہ وہ شروط عامہ ہو، فقط نہیں، شروط عامہ کے لحاظ سے، شروط خاصہ کے لحاظ سے، اور اس میں جو مصلحت وغیرہ ہے جس کو ہم ملا کہتے ہیں، مناط حکم کہتے ہیں، جس پر وہ ادلہ فقہیہ کہتے ہیں کہ ہاں اس اعتبار سے شارع راضی نہیں ہے اس کے ترک پر، تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ مد نظر رکھتے ہوئے کہیں گے کہ ولو یہ علم اجمالی ہے تو اس کو انجام دینا ضروری ہے، اور اس میں ہم کیا ہے، برات جاری نہیں کر سکتے۔ اگر برات جاری کر دیا تو یہ کیا ہوگا؟ برات جاری کرنا کأنہو یہ مناقض ہے اس علم اجمالی سے۔ ہمیں علم اجمالی یہ تکلیف فعلیت میں ہے، ٹھیک، اور ہم یہاں برات حدیث صحت کو لے آتے ہیں، رفع مالا یعلمون کو لے آتے ہیں، فلاں چیز کو لے آتے ہیں، وہ جاری کرتے ہیں اطراف میں، تو ان کا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ مناقضہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو عدل برات ہیں ان کو ہم تخصیص دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کا جو مجرا ہے اس صورت کے علاوہ ہے، لہٰذا آپ اس صورت میں جاری نہیں ہوں گی، آپ کسی اور صورت میں جاری ہوں گی۔ ہاں اگر مثلا وہ تکلیف کما علی کل جہات فعلیت میں نہیں ہے تو ہم اس کو مجال دیتے ہیں کہ ہاں ابھی عدل آپ آ جاؤ، حدیث صحت کو کہیں کہ رفع مالا یعلمون اور جو حدیث ہیں ان کو لے آئیں، ہاں ٹھیک ہے آپ بعض اطراف میں جاری ہو سکتے ہیں، بعض اطراف میں برات جاری کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فصلاً فی الاشتغال لو شک فی المکلف بہ، مکلف بہ یعنی وہ فعل جو خارج میں انجام دیا جاتا ہے، فعل صلاۃ ہے، فعل حج ہے، فعل صوم ہے، ادا صدقہ، ادا دین، یہ ساری چیزیں جو فعل ہیں اس فعل کو مکلف بہ کہتے ہیں۔ لو شک فی المکلف بہ، مثلا شک ہے کہ ظہر یا جمعہ نماز، مع العلم بالتکلیف، جبکہ ہمیں تکلیف کا علم ہے، وہ تکلیف من الایجاب مثلا یا واجب کا پتہ ہے کہ شارع مقدس کی طرف سے واجب ہے، اب تحریم یا شارع کی طرف سے کیا ہے؟ تحریم ہے۔ تو علم ہے نوع تکلیف کا، تحریم ایک نوع ہے اس کا علم ہے، یا ایجاب کا علم ہے، لیکن اس کے متعلق میں کیا ہے؟ شک ہے۔ شارع نے فرض کرتے ہیں کہ شارع نے کہا ہے کہ آپ پر حرام ہے، حرام کا مجھے علم ہے، لیکن حرام کس کے لیے کہا تھا؟ خمر کے لیے کہا تھا یا ربا کے لیے کہا تھا، یا خمر کے لیے کہا تھا ساتھ اور بھی کوئی شاید اس کے لیے کہا تھا؟ تو یعنی علم ہے حرمت کا، لیکن متعلق میں کیا ہے؟ شک ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو فتارتن لترددی، تو جو مکلف بہ ہے وہ متردد ہو جاتا ہے بین المتباینین، ٹھیک، مکلف بہ کیا ہے؟ متباینین ہوں گے، وہ اس کی ذات الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے۔ وہ اخرى، اور بس اوقات یہ ہوگا کہ بین الاقل والاکثر، لیکن ارتباطیین ہوں گے، اور استقلالین کو ذکر نہیں فرمایا۔ ارتباطیین کی مثال وہی صلاۃ کی ہے کہ صورت جز ہے صلاۃ کا یا نہیں، تو اس میں عقل و اکثر ہے۔ اگر صورت جز ہوا تو 11 اجزاء والی بن جاتی ہے، فرض کرتے ہیں، اگر جز نہیں ہوا تو 10 اجزاء والی بن جاتی ہے ماہیت صلاۃ۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ، پس کلام اور بحث جو ہے وہ 2 مورد میں واقع ہوگی۔ المقام الاول، پہلا مقام جو ہے فی دوران الامر بین المتباینین، متباینین میں اس کا کہتے ہیں کہ آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں ہمیں آپ کو پتہ چلے کہ یہ متباینین کا ہے یا نہیں ہے، تو وہاں علی نحو مانعۃ الخلو کی طرح سے مثلا ہوگا، اما ھذا ہوگا مثلا الصلاۃ الجمعہ اما واجبۃ فالظہر لیست بواجبۃ،
تو دوسرے کی نفی کرتے ہیں. وہاں کا ہم کہیں گے کہ مثلاً اگر کیا ہے ظہر واجب ہے تو جمعہ لیست بواجبۃ، تو متباینین کا ایک یعنی کیا ہوتا ہے جبکہ عقل و اکثر میں کیا ہے کہ قدر متیقن ہوتا ہے، قدر متیقن ہوتا ہے، لہذا اس میں کیا ہے تباین کہ یہ ہے تو دوسرا مراد نہیں ہو سکتا، اصلاً اس طرح نہیں ہے. فی الدوران بین المتبین لا یخفی ان التکلیف المعلوم بینہما مطلقاً، تکلیف کے جو معلوم ہے بینہما بین المتباینین مطلقاً، مطلقاً یعنی کیا، ولو کان فعل امر و ترک آخر. تو یہاں سے اشارہ فرمایا ہے، وہی تعریض فرمائی ہے شیخ انصاری پر، کہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ نو کا ہمیں علم ہونا چاہیے. آگا خود کہتے ہیں کہ نو سے ہم تھوڑا اوپر بھی چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ارتقا کرتے ہیں، ہمیں جنس کا کیا ہو علم ہونا چاہیے. شارع مقدس نے مجھ پر ایک چیز لازم قرار دی ہے، لیکن وہ لازم بھی صورت حرام تھا الزام، یا صورت اتیان انجام دینا تھا، ترک تھا، یا مثلاً کیا ہے انجام دینا تھا، وہ پتہ نہیں ہے. ولو کان اگر ہو تو کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے، کان بہتر ہے. ولو کان تکلیف جو ہے وہ جن سے تکلیف، جن سے تکلیف اس طرح کہ فعل امر و ترک آخر، یعنی شارع کی طرف سے مجھے یقین ہے کہ ایک تکلیف دی ہے مجھے، لیکن وہ تکلیف آیا فعل کے انجام دینے کی ہے یا کسی چیز کے ترک کرنے کی یعنی حرام کی ہے، یعنی ایک الزام کے بارے میں مجھے علم ہے. کوئی بھی ہو، یعنی نوع تکلیف ہو یا جن سے تکلیف ہو، بہرحال یہ کہ تضمنی بات تھی. اصل بات یہ کہ ان تکلیف المعلوم بینہما بین المتباین مطلقاً، اس صورت کے ساتھ ان کان فعلیا من جمیع الجہات، اگر وہ تکلیف یعنی آگا آخوند کی نگاہ علم کی طرف نہیں ہے کہ علم تفصیلی ہے یا علم اجمالی ہے، علم جس چیز کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے ہماری بات اس سے ہے. وہ تکلیف ان کان فعلیا من جمیع الجہات، جمیع جہات سے اگر فعلیت میں ہے، ٹھیک، یعنی کیا فعلیت میں ہے جمیع الجہات، اس کی خود وضاحت فرما رہے ہیں. بِأَن یکون، یعنی یہ جو تکلیف ہے وہ ہو واجدن، واجد ہو، کس چیز کو واجد ہو، لما هو العلت، لما هو العلت التامۃ للبعث او الزجر الفعلی، واجد ہو اس چیز کو، ما سے مراد ہم کہیں گے کہ وہ ملاک، جس طرح کہ ہمارا عدلیہ کا نظریہ ہے نا کہ احکام تابع ہوتے ہیں ملاکات کے، تو یہ تکلیف واجد ہے اس ملاک کو. ہمیں عدل فقہیہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں اس میں ملاک موجود ہے، تو وہ ملاک کیا ہوا، العلت التامۃ للبعث او الزجر الفعلی، وہ علت تامہ بنتا ہے کہ شارع مقدس ہمیں باعث کرے یا زجر کرے. باعث فعلی ہوگا اور ہاں کا زجر بھی فعلی ہوگا. وہ کس وجہ سے کہ اس ملاک چونکہ موجود ہے، اس ملاک کی وجہ سے شارع یا زجر کرے گا اگر حرام ہے، یا اسے باعث کرے گا کہ اٹھو اس سے انجام دو، وہ بھی فعلی ہوگا. لہٰذا ہم دائر مدار اس ملاک کو دیکھیں گے کہ واجد ہے تکلیف یا واجد اس ملاک کو نہیں. مع ما هو علیہ، ما سے مراد حالت اور شان لیں گے، باوجود اس حالت کے ہوا تکلیف علیہ، تکلیف اپنی جو اس کی حالت ہے اسی پر ہی ہو، یعنی کیا اس کی جو حالت ہو، کون سی حالت ہو، من الاجمال والتردد والاحتمال، ٹھیک، تکلیف کی جو بھی صورتحال ہو، اجمال ہو، تردد ہو، احتمال، ہماری
اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پس تکلیف کی جو حالت ہے اس حالت پہ ہو، ہمیں اس سے نہیں دیکھنا. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ تکلیف واجد ہے اس ملاک کو یا واجد. تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ تکلیف واجد ہے ملاک کو، جمی جو ہے وہ کیا ہے، جہات اس میں موجود ہیں، فلا محیص عن تنجزہ، تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ تکلیف منجز ہو جائے گی. وصحت العقوبۃ علی مخالفتی، اب جب کہ وہ تکلیف منجز ہو جاتی ہے اور کوئی اس کی مخالف ورزی کرے گا مکلف، تو وصحت العقوبۃ علی مخالفتی، اس تکلیف کہ جو جمیل جہاد فعلیت میں اس کی مخالفت کرنے پر عقاب دینا درست ہے. وحینئذ، اس صورت میں کہ تکلیف من جمیل جہات فعلیت میں ہے، یعنی وہ اس کا ملاک موجود ہے جو علت تامہ ہے باعث و زجر کا، اس صورت میں ہم ان کے اطراف میں ان عدلہ کے بل بوتے کے جو حدیث رفع ہے، حدیث سیعت ہے، ٹھیک ہے، ان کے بل بوتے بعض اطراف میں ہم برات جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں تکلیف من جمیل جہات فعلیت میں ہے. اگر ہم نے ان عدلہ کے بل بوتے بعض اطراف میں یا جمیل اطراف میں کیا ہے برات جاری کر دی تو یہ مناقضہ ہو جائے گا. تکلیف بھی فعلیت میں ہے، اشارے لا یرضا بترک ہی ہے، تو ایک مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان عدلہ کو لے آ کے بعض میں کیا ہے برات جاری کر رہے ہیں، تو یہ مناقضہ ہے. وحین ادنی صورت میں کہ جب تکلیف جمیل جہات فعلیت میں ہے، لا محالت یکون ما دل بعموم، یعنی وہ دلیل کے جو دلالت کر رہی ہے اپنے عموم کے ساتھ، علی الرفع او الوضع، یہ اشارہ ہے وہ حدیثوں کی طرف، ٹھیک ہے، ما دل بعموم علی الرفع، یعنی رفع عن امتی ما لا یعلمون، او الوضع، وضع اس طرح کی کوئی روایت گزری چکی ہے، جی صحیح. اب الصحت اب الاباحت، یہ ساری جو ادلہ ہیں، لا محالت یکون ما دل بعموم علی الرفع والوضع والصحت والاباحت مما یعم اطراف العلم، جو اطراف علم کو شامل ہیں، تو ان ادلہ کو ہم کیا قرار دیں گے، مخصصا عقلا. ہم ان ادلہ کو، حدیث رفع کو، حدیث وضع کو، حدیث صحت اور اباحہ کو مخصص قرار دیں گے اور کہیں گے کہ آپ اس مورد سے خارج ہیں، یعنی آپ کا عموم کو ہم تخصیص دیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو صورت ہے جہاں تکلیف من جمیل جہات فعلیت میں، یہ آپ سے خارج ہے. جب ہم نے تخصیص دے دی تو ان ادلہ کو ہم کہیں گے کہ یہ مخصص ہیں، تخصیص شدہ ہیں. یہ تو یکون ما دل مخصصا، جو دلالت کر رہی ہیں اپنے عموم کے لحاظ سے، وہ کیا ہو جائیں گے، مخصص ہو جائیں گے عقلی طور پر. کیوں عقلی طور پر مخصص ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم نے بعض اطراف میں برات جاری کر دی تو مناقضہ واقع ہو جاتا ہے. وہ خود فرما رہے ہیں لأجل مناقضتها، لأجل مناقضت ما دل بعمومی علی الرفع او الوضع او الصحت، ہا کی ضمیر علی فرد، یعنی سب کی طرف پلٹے گی. لأجل مناقضتها معه، یعنی مع تکلیف الفعلی من جمیع الجہات. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِعْلِيًا كَذَلِكَ، اگر تکلیف فعلی نہیں ہے كذلك من جمیل جہات، یعنی واجد ملا کے تام علت تامہ نہیں ہے. ٹھیک. وَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عُلِمَ تَفْصِيلًا لَوَجَبَ امْتِثَالُهُ وَصَحَّ لِقَابَلَ مُخَالَفَتِهِ، اگرچہ اس طرح ہی کیوں نہ ہو کہ جس طرح کہ ہمیں ایک علم تفصیلی کا علم ہوتا ہے، تو جب بھی ہمیں ایک علم تفصیلی ہوتا ہے تو لوجب امتثالُهُ ہوتا ہے، وَصَحَّ لِقَابَلَ مُخَالَفَتِهِ ہوتا ہے، ولو اس صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ واجد ملاک نہیں ہے، من جمیل جہات کیا ہے اس میں موجود نہیں ہے، فعلیت نہیں ہے، تو
کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں یہ جو عدل برات ہیں ان کو لے آ کے اس کے بعد بعض اطراف میں جاری کر سکتے ہیں. لم یکن ہناک مانع عقلا ولا شرعا، عقل کی طرف سے اور شرع کی طرف سے کوئی مانع نہیں ہے ان شمول ادلۃ البراءۃ شرعیہ الاطراف، کہ عدل برات کیا ہیں وہ علم اجمالی کے جو تکلیف کے جو اطراف ہیں اس میں جاری ہو سکتے ہیں. ومن ہنا انقدح، اور اسی سے واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری کس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے دائر مدار کیا ہے کہ تکلیف من جمیل جہات فعلیت میں ہے کہ ومن ہنا انقدح انه لا فرق بین العلم تفصیلی والاجمالی. ہمیں علم کی طرف نگاہ نہیں کرنی، ہمیں علم کے متعلق کی طرف نگاہ کرنی ہے کہ وہ کس سے تعلق رکھ رہا ہے، وجوب ہے، حرمت ہے، اور وہ جو تکلیف ہے من جمیل جہات فعلیت میں ہے کہ نہیں. لہذا لا فرق بین العلم تفصیلی والاجمالی الا انه لا مجال للحکم ظاہری مع تفصیلی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ حکم ظاہری کی مجال نہیں ہے جب علم تفصیلی ہوتا ہے. مثلا کیا ہے، مجھے علم تفصیلی ہے صبح کی 2 رکعت مجھ پر واجب ہے، تو کیا ہے میں ایسے نہیں کہ 1 رکعت پڑھ لوں دوسری رکعت سے برات جاری کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ علم تفصیلی ہے تو حکم ظاہری کی کوئی مجال نہیں. فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ الْوَاقِعِ فِعْلِيًّا، اگر ایک حکم واقعی فعلی ہو جاتا ہے من سائر الجہات اور باقی جہات سے لا محالت، تو وہ جو حکم واقعی ہے یصیر فعلیًا، وہ فعلی ہو جائے گا معه مع العلم تفصیلی من جمیل جہات، وہ جمیل جہات سے کیا ہو جاتا ہے فعلی ہو جاتا ہے. لہذا اب اس کے اطراف میں ہم عدل برات جاری نہیں کر سکتے. وَلَهُ مَجَالٌ مَعَ الْعِلْمِ مَعَ الْإِجْمَالِ، وَلَهُ یعنی وَلِلْحُكْمِ الظَّاهِرِ مَجَالٌ، جبکہ حکم ظاہری کو مجال ہے کس کے ساتھ، مع الإجمالی، یعنی علم تفصیلی کے ساتھ اس کی مجال نہیں رہی، کیونکہ اوپر ہم نے کہا تھا کہ لا مجال للحکم ظاہری مع تفصیلی، جبکہ یہاں کہ وَلَهُ مَجَالٌ، اس حکم ظاہری کے لیے مجال ہے مع الاجمالی، علم اجمالی کے ساتھ. فَيُمْكِنْ أَلَّا يَصِيرُ فِعْلِيًّا مَعْهُ، تو یہاں ممکن ہے اللہ یصیر فعلیًا معه، کہ وہ حکم فعلیت میں نہ آئے معه باوجود اس کے کہ ہمیں علم اجمالی ہے. یعنی ممکن ہے کہ علم اجمالی کے ہوتے ہوئے کیا ہے وہ فعلیت میں نہ ہو. تو اس صورت میں لِامکان جعل ظاہری، کیوں کیا ہے وہ فعلیت میں نہیں ہو رہا، لِامکان جعل ظاہری فی اطرافی، امکان ہے کہ حکم ظاہری شارع مقتضی جعل کر سکتا ہے اس کے اطراف میں. وَإِنْ كَانَ فِعْلِيًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْجِهَةِ، اگرچہ وہ حکم جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ فعلی ہو سکتی ہے من غیر هذا الجہت، اس جہت کے علاوہ، یعنی اس علم اجمالی کے علاوہ اور جیسے کیا ہے وہ فعلیت میں ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں چونکہ کیا ہے یہاں ایک مجال ہے علم اجمالی میں اور علم تفصیلی میں مجال نہیں ہے. بس یہ ہوا کہ ہم مجال، کیونکہ علم تفصیلی میں اصلاً عدل برات کو لے آنا، عدل برات کیا کر رہی ہیں، عدل برات حکم ظاہری کو لے آتی ہیں. تو علم یہ جو عدل برات ہیں یہ جو حکم ظاہری کو لے آتی ہیں اس کی علم تفصیلی کے ساتھ کوئی مناسبت اور مجال نہیں ہے، کہ ان سرے سے وہ اس کو رد کر رہے ہیں علم تفصیلی. جبکہ علم اجمالی میں کیا ہے وہ قبول ہے، اس میں ہے، کیونکہ بعض اطراف اس میں شبہ ہے، تو لہٰذا یہاں عدل برات کے بل بوتے یا اس کے حساب سے ہم حکم ظاہری کو لے آ سکتے ہیں. لیکن بعض صورتوں میں لے آ سکتے ہیں، بعض میں نہیں. یہ اوپر پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ، ثم النظائر سے کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.